میں جانتی ہوں کہ یہ انتظار بہت مشکل ہوتا ہے، چاہے کسی چیز کے ملنے کا، یا پھر کسی آزمائش کے ختم ہونے کا، یا کسی دعا کی قبولیت کا۔ دل نا امیدی کے اندھیرے غار میں بسیرا کر لیتا ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہے جو اب تک میں نوازا نہ گیا۔ تو سنو، جب تمہیں مایوسی میں اس طرح کے خیالات ستانے لگیں تو اس معصوم سے دل کو یہ آیت یاد کروا دو، اللہ تعالیٰ خود تمہیں جواب دے رہا ہے، اور اگر تو پکار کر کہے تو وہ پوشیدہ اور اس سے بھی زیادہ پوشیدہ بات کو جانتا ہے۔ میں جب بھی یہ آیت پڑھتی ہوں نا تو مجھے اللہ تعالیٰ پر بہت پیار آتا ہے کہ وہ تو تمہاری ایک ایک کیفیت سے واقف ہے جو تم اس وقت محسوس کر رہے ہو۔ صرف اتنا سوچو، جو خود نور ہے پھر وہ تمہیں اندھیرے میں کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ یاد رکھنا، تکلیف جب سر سجدے میں جھکا دیتی ہے نا، تبھی تو انسان سر اٹھا کر چلنے کے قابل ہوتا ہے۔ آزمائش صرف ان کے لیے ہے جنہیں اللہ چاہتا ہے، اور صبر وہ کرتا ہے جو اللہ کو چاہتا ہے۔ یاد رکھو، وہ اپنے کاموں میں بہت محتاط رہتا ہے۔ اس کی تدبیروں کے طریقوں کو ہم انسان کہاں سمجھ سکتے ہیں؟ صبر کے بعد ہونے والے کام شکر والوں کو بھی حیران کر دیتے ہیں۔ یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ تم پر اپنی مصلحت کا کوئی نہ کوئی سرا ضرور عطا کرتا ہے۔ جو اشارے اللہ تعالیٰ آج تمہیں دے رہا ہے انہیں نظر انداز مت کرو۔ تمہاری سسکیاں گواہ ہیں کہ تمہاری نگاہیں جن راستوں کی متلاشی تھی نا، یہ وہی راہ گزر ہے۔ تم کیوں ڈر رہے ہو انجام سے؟ یاد رکھنا، ایک وہی رب ہے جو تمہیں گرنے نہیں دیتا، چاہے دنیا تمہیں کتنا ہی گرانے کی کوشش کرے۔ وہ ایسا رحمان رب ہے جو کسی کا سوال رد نہیں کرتا، تو وہ تمہارے اتنے مانگنے پر مایوس کیوں کرے گا؟ قرآن کہتا ہے اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی خدا نہیں، لہٰذا ایمان والے کو اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ کچھ دروازے تمہاری بہتری اور حفاظت کے لیے بند کرتا ہے، لیکن تم اپنی انگلیوں کو انہی دروازوں میں پھنساتے ہو، پھر وہ تکلیف مزید بڑھ جاتی ہے۔ بالکل پریشان ہوئے بغیر اپنے رب پر اندھا یقین رکھو۔ اگر ایک پھول نہ ملا تو ہو سکتا ہے اس نے پورا باغ تمہارا مقدر کر رکھا ہو۔ دعا ضرور مانگو، بار بار مانگو، مگر صبر کے ساتھ اس کی مصلحت پر بھی یقین رکھو۔ جو اس وقت ہو رہا ہے اور جو ہوا ہے اس میں بہتری ہے تمہارے لیے۔ اگر تم محسوس کرو کہ تم تہجد تک آئے ہو تو یاد رکھنا، وہ رب تہجد میں مانگی دعاؤں کو کبھی بھی رائے کا جانے نہیں دیتا، بلکہ وہ رب فرشتوں سے کہتا ہے تیار رکھو میرے بندے کے لیے کن فیکون کا تحفہ، یہ میرا بہت خاص بندہ ہے۔ زندگی کی آدھی پریشانیاں اور تکلیفیں اسی وقت آسان ہو جاتی ہیں جب تم اس بات پر گہرا یقین کر لو کہ وہ کبھی بھی تمہارے لیے برا نہیں چاہے گا۔ یاد رکھو، اس کی دسترس میں ہر زخم کا مرہم ہے۔ اس رب نے تمہاری کوئی فریاد ضائع نہیں کی، ویسے ہی اپنے پاس سنبھال کر رکھی ہے۔ سنو، یہ مملکت اللہ ہی کی ہے جس کے اندر رہ کر تم کام کر رہے ہو۔ تم جان لو کہ تمہارا اصلی خیر خواہ اللہ اور اس کا رسول ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہارے غم حد سے بڑھ جائیں تو مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو۔ قرآن کہتا ہے آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے، تم اپنے دل کی باتیں خواہ ظاہر کرو یا چھپاؤ، وہ سب جانتا ہے۔ یاد رکھنا، وہ رب تمہیں سن بھی رہا ہے اور دیکھ بھی رہا ہے۔ اس کے صرف ایک کن کی دیر ہوتی ہے، وقت، تدبیریں، جذبات اور دنیا والوں کی سب تدبیریں ناکام ہو جاتی ہیں۔ بس کچھ وقت کی بات ہے، تمہیں اپنی زندگی میں معجزے دیکھنے کو ملیں گے۔ اب وقت ہے اپنے صبر، یقین اور آنسوؤں کا اجر لینے کا۔ یہ کوئی عام بات نہیں، بلکہ یہ ایک اشارہ ہے ان خوشیوں کی جانب جن سے اللہ ان قریب تمہیں نوازنے والا ہے۔
جان لو کہ قبولیت کی گھڑی زیادہ دور نہیں۔ میں نے آپ سب کے کامنٹس پڑھے اور میں بہت دل سے دعا گو ہوں آپ سب کے لیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو وہ سب جلد نواز دے جس کی آپ کو چاہ ہے، اور آپ کی زندگی سے تمام رکاوٹیں ہمیشہ کے لیے ختم کر دے۔ آمین۔